الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا الناس اتقوا ربکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے خوف خدا سے متعلق چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور ہم تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، اولاً میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور ثانیاً میں نے آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 17 سورۃ الحج کی آیت نمبر 1 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الناس اتقوا ربکم، یعنی اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ سامعین محترم، ان دونوں آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین اور تمام مسلمانوں کو خوف خدا کی تلقین فرمائی ہے، یعنی تمام لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اگر پہلی آیت کو دیکھا جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص مؤمنین کا ذکر فرمایا، اور دوسری آیت مبارکہ میں ایک عام لفظ کے ذریعے تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے خوف خدا کی تلقین فرمائی ہے اور ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو خوف خدا کا مطلب کیا ہے؟ خوف کا معنی کیا ہے؟ خوف سے مراد کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، خوف سے مراد وہ قلبی کیفیت ہے جو کسی ناپسندیدہ امر کے پیش آنے کی توقع کے سبب پیدا ہو۔ مثلا پھل کاٹتے ہوئے انسان کے دل میں جو یہ خیال آتا ہے کہ کہیں چھری سے میرا ہاتھ نہ کٹ جائے، تو اس چھری سے ہاتھ کے کٹ جانے کا جو خیال اور ڈر ہے، اسی کو خوف کہتے ہیں۔ اور خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی اور اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دیے جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کے دل میں جو گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، انسان کا دل جو گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اسی کو خوف خدا کہتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص اس کے دل میں چوری کرنے کا خیال پیدا ہو اور وہ چوری کرنے پر آمادہ ہو جائے، لیکن فوراً ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، یا اس کے ذہن میں چوری کرنے کی سزا آ جائے اور وہ گناہ سے رک جائے، چوری نہ کرے، تو یہ جو اس کا چوری کرنے سے رک جانا ہے، یہی خوف خدا کہلاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے،
فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روئے، یعنی خوف خدا میں روئے، اور دوسری وہ آنکھ ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں کہ خوف خدا کی کتنی اہمیت اور کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ جو شخص اس مقام و مرتبے پر فائز ہوگا، اس کی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں عزت و توقیر ہوگی۔ یاد رکھیے، خوف کے 3 درجات ہیں۔ خوف کا پہلا درجہ ضعیف یعنی کمزور، خوف کا دوسرا درجہ معتدل یعنی درمیانہ، اور خوف کا تیسرا درجہ قوی یعنی مضبوط۔ ان تمام درجات میں سے جو پہلا درجہ ہے یعنی ضعیف، یہ وہ خوف ہے کہ جو انسان کو نیکیاں کرنے اور گناہوں کے چھوڑنے پر ابھارتا ہے، گناہوں کے چھوڑنے پر آمادہ کرتا ہے۔ مثلاً آخرت کے عذابوں کے حالات سن کر انسان کے دل میں محض تھوڑی دیر کے لیے ایک وقتی طور پر ڈر پیدا ہوتا ہے، اور پھر کچھ دیر بعد وہ دوبارہ غفلت اور گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ خوف ضعیف کہلاتا ہے، یعنی یہ خوف کا ضعیف درجہ ہے، سب سے پہلا درجہ ہے۔ اور دوسرا خوف کا درجہ ہے معتدل یعنی درمیانہ۔ یہ وہ خوف ہے کہ جو انسان کو نیکیاں کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور گناہ چھوڑنے پر ابھارتا ہے، یعنی انسان کے دل میں یہ بات پیدا کرتا ہے کہ انسان کو نیکیاں کرنی چاہیے اور گناہ سے بچنا چاہیے۔ مثلاً آخرت کے عذابوں کی وعیدیں سن کر انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی امید رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم بھی جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے گا۔ یہ خوف کا دوسرا درجہ ہے جسے خوف معتدل کہتے ہیں۔ اور خوف کا تیسرا درجہ ہے خوف قوی یعنی مضبوط۔ یہ وہ خوف ہے کہ جو انسان کو نا امید کر دیتا ہے، یعنی انسان کے اندر نا امیدی پیدا کرتا ہے۔ مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں کا سن کر انسان اپنی مغفرت سے نا امید ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ یہ واقعات سنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح عذاب دے گا گناہ گاروں کو، تو وہ یہ دل میں تصور کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے تو اتنے گناہ ہیں، میں تو اتنا گناہ گار ہوں، میری تو مغفرت نہیں ہوگی، تو وہ اس طرح اپنی مغفرت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ خوف کا سب سے آخری اور تیسرا درجہ ہے، اور اسے خوف قوی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، خوف کے ان تینوں درجات میں سے جو سب سے بہترین اور اعلیٰ درجہ ہے وہ خوف معتدل ہے، یعنی دوسرا درجہ وہ سب سے بہترین اور اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ خوف کی مثال ایک ایسے کوڑے اور ڈنڈے اور لاٹھی کی ہے کہ جو کسی جانور کو تیز چلانے کے لیے مارا جاتا ہے۔ یعنی اگر تو اس کوڑے کی، اس ڈنڈے کی ضرب اتنی ضعیف ہو کہ جس سے جانور کی رفتار میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آئے، تو اس ضرب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ کوڑے کی ضرب اتنی قوی ہو، اتنی تیز ہو کہ اگر جانور کو یہ کوڑا مارا جائے تو اس کی ضرب سے جانور زخمی ہو جائے اور وہ چلنے کے قابل نہ رہے، تو یہ ضرب بھی نفع بخش نہیں ہے۔ ہاں، نفع بخش وہ ضرب ہے کہ جو اگر جانور کو لگائی جائے تو وہ اس کی رفتار میں بھی خاطر خواہ فائدہ دے اور اس کو کسی قسم کا نقصان بھی نہ ہو، تو وہ ضرب معتدل ہے، اور یہی ضرب جو ہے مفید ہے۔
اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ آیا یہ خوف کے تینوں درجات جو بیان کیے گئے ہیں، کیا ہمارے اندر خوف کا جو اعلیٰ درجہ ہے یعنی معتدل، یہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ اگر تو ہمارے اندر یہ پایا جاتا ہے تو سبحان اللہ، لیکن اگر نہیں پایا جاتا تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم خوف کے ضعیف درجے پر تو نہیں ہیں، کہیں ہم خوف قوی کے درجے پر تو نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو پھر ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور ہمیں اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر خوف خدا کو کیسے پیدا کیا جائے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ یاد رکھیے، خوف خدا کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جب بندہ دنیاوی سفر کرتا ہے تو بندہ اپنے ساتھ قیمتی سامان رکھتا ہے، ضرورت کا سامان رکھتا ہے، اس کے علاوہ جو غیر ضروری اشیاء ہوتی ہیں ان کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، گھر پہ رکھ دیتا ہے، ان کو اپنے ساتھ سفر پر نہیں لے کر جاتا تاکہ اس کا سفر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو، اس کو راستے میں کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا آخرت کا سفر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ طے ہو، اس پہ مشکلات نہ آئیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اس دنیا میں یعنی اپنے سفر کے آغاز سے پہلے وہ اپنے گناہوں کو اپنے کندھوں سے اتار دے، گناہوں کے بوجھ کو اپنے آپ سے دور کر دے، تاکہ وہ اس بوجھ کی وجہ سے اپنی منزل سے محروم نہ ہو جائے، یعنی وہ ان گناہوں کے سبب اپنی آخرت کو خراب نہ کر لے۔ اور یہ گناہوں کا بوجھ اتارنے کا بہترین طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو گویا وہ ایسے ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، یعنی اس کا گناہ سرے سے مٹ جاتا ہے، وہ بے گناہ ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، اس کے علاوہ بھی خوف خدا پیدا کرنے کے بہت سارے طریقے علماء نے، صوفیاء کرام نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوف خدا میں رونے والی آنکھیں اور خوف خدا سے لبریز دل اور خشیت الہی سے معمور سینہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔